یہ سردار ایاز صادق کے بیان کو کس طرح لیا جائے؟ کیا یہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے یا یہ ان کی کوئی اپنی ذاتی رائے ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے؟ جی دیکھیں، جب ایک ممبر اسمبلی کے فلور پر بات کرتا ہے وہ اپنی ذاتی رائے کا اس ایشو کے بارے میں اظہار کرتا ہے جو اس وقت انڈر ڈسکشن ہوتا ہے. صرف فرق وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب وزیر کوئی بات کرتا ہے اسمبلی کے فلور پر تو وہ کیبنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے. تو ایاز صادق صاحب نے جو بات کی ہے وہ جو ڈسکشن اس وقت ہو رہا تھا اس پر ان کی رائے ہے، ان کی ذاتی رائے ہے. اب ایشو یہ ہے کہ کیا ڈسکشن کیا ہو رہی تھی، اس کے لیے وہ تقاریر دیکھنی پڑیں گی جو اس سے ایک دن پہلے ہوئی، جو اس دن 3 وزراء نے تقاریر کی، اس پر ایاز صادق صاحب نے کیا کہا. یہ چیزیں بڑی واضح ہیں اور ریکارڈڈ ہیں. تو میرا یہ گزارش ہوگی کہ ان سب کو دیکھ لیں. اسمبلی میں جذبات پہ بات ہوتی ہے، جب جذبات ابھارے جاتے ہیں، جب الزام لگائے جاتے ہیں تو پھر آدمی ہر بات وہاں کرتا ہے جو اس کے ذہن میں اس وقت آتی ہے، جو وہ سوچتا ہے. تو ایاز صادق بڑے محتاط آدمی ہے. ایاز صادق صاحب اسپیکر رہے ہیں 5 سال. تو انہوں نے اپنے مطابق جو ان کو نالج تھی ان ایشوز کی اس کو انہوں نے ذکر کر دیا. یہ ساری بات ہے. اس پر ایک بات اٹھائی گئی ہے. اب یہ آپ مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں اور لوگ بھی پوچھ رہے ہیں. میں سب سے گزارش یہ کروں گا کہ اس ایشو پر اسمبلی میں جو تقاریر ہوئی ہیں جس پر یہ موضوع بحث جو تھا ان سب کو دیکھ لیں تو پھر آپ کو بات بڑی واضح ہو جائے گی. اوکے بھائی صاحب، آپ ماشاءاللہ یو یور سیلف ہیو بین دا پرائم منسٹر. جس طرح بھی ایاز صادق صاحب کی بات ہو رہی ہے، ہی ہیز بین دا اسپیکر فار دا نیشنل اسمبلی. نیشنل سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں تو نیشنل سیکیورٹی کی مد میں جتنی بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں کیا آن دا فلور آف دا ہاؤس یا ایٹ پبلک کی جا سکتی ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل نیشنل سیکیورٹی ڈیبیٹ ہی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہوتی ہے. بہت سے معاملات ڈیبیٹ نہ صرف ممکن ہے بلکہ ضروری ہوتی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو پبلکلی آپ ذکر نہیں کر سکتے، اور جتنا آپ کے پاس آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس ملک کے عوام رتبہ دیتے ہیں اتنی ذمہ داری آپ کی بڑھ جاتی ہے. جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جو وزراء ہوتے ہیں، یہ ایک اوتھ بھی لیتے ہیں جس کے اندر بڑا واضح ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے. تو اب یہ بات کہ کیا ایاز صادق صاحب نے اس کی وائلیشن کی ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں. کم از کم میری نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے کی ہو جو پبلک نالج کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے انداز سے اس کا ذکر کیا ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پارلیمنٹ کے فلور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے، وہ پبلک ڈیبیٹ کا حصہ ہوتی ہے. تو اب اس کو ایاز صادق صاحب خود ہی واضح کر سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں اس وقت کیا تھا، کیا سوچ رہے تھے، کیا انہوں نے بات کی ہے. یہ تمام باتیں ان کو اس ڈیبیٹ کے پیرائی میں دیکھنا پڑے گا، ورنہ الزام لگانا تو ہماری پرانی عادت بن چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز اس کے بعد اگلی چیز پر چلتے ہیں. لاہور میں ہم نے دیکھا سردار ایاز صادق اور ابھی نندن کی تصاویر ایک انتہائی غیر مناسب اقدام ہے اور جس کی ایٹ لیسٹ میں بہت بھرپور مذمت کرتا ہوں. مسلم لیگ کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے؟ یہ آل آف اے سڈن کیسے ہو گیا؟ جب سول ایڈمنسٹریشن سے پوچھا جا رہا ہے ان کو بالکل پتہ نہیں، مال روڈ اور پورے لاہور کے اندر یہ ایک دم آل آف اے سڈن یہ کیسے ہو گیا؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لگانے والوں کو پتہ نہیں چلا. تو اب مشکل یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا اسپیکولیشن کریں گے. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ اسی لیے ہم نے ٹروتھ کمیشن کی بات کی ہے کہ یہ معاملات سارے ایک ٹروتھ کمیشن میں ڈٹرمن ہو سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. یہ معاملات جو ہیں ایک دوسرے پر الزام لگانے کے بجائے ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، یہ سارے وہاں ڈاکیومنٹ کر دیں اور عوام خود فیصلہ کر لیں گے کہ حقیقت کیا ہے. اوکے.